الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس میں بدعات کا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے اور سنتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم صرف 15 شعبان کا روزہ رکھ کے اپنے آپ کو بری سمجھتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، میں نے آپ کو دیکھا ہے پورا سال آپ اتنے زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتے جتنے زیادہ نفلی روزے آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا شہر، یہ ایسا مہینہ ہے بین رجب و رمضان، جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، یغفل الناس، لوگ اس سے غافل رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، وَأَنَا أُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں۔ تو اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کتنے کثرت سے رکھتے تھے؟ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مسلم کے اندر موجود ہے کہ میرے رمضان کے مہینے میں جو روزے رہ جاتے تھے نا، ہر عورت کے رہتے ہیں روزے مہینے میں، رمضان کے اندر 6-7 دن کے روزے رہ جاتے ہیں، تو فرماتی میرے جو روزے رہ جاتے تھے میں پورے سال کے کسی مہینے میں ان کی قضائی نہیں دیتی تھی، میں رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ آتا تھا اس میں قضائی دیتی۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو میں بھی آپ کے روزوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے قضائی کے روزے ان دنوں کے اندر رکھ لیا کرتا، تو کثرت سے روزے رکھتے۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، فرمایا آپ علیہ السلام نے اصمت من ساری ھذا شعبان، کہ شعبان کے سرر کے روزے رکھے۔ یہ جو سرر ہوتا ہے یہ مہینے کے آخر کو کہتے ہیں، یا ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اس مہینے شعبان کے سرر کے روزے رکھے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اگر تو نے یہ روزے نہیں رکھے تو بعد میں ان کی جگہ پہ روزے رکھ لے۔ اتنی اہمیت کا حامل یہ مہینہ ہے، تو یہ آپ علیہ السلام شاید کثرت سے روزے اس وجہ سے رکھتے ہوں۔ ایک وجہ تو بیان کر دی آپ علیہ السلام نے کہ اس مہینے میں اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے میں ہوں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جو حدیث میں بیان نہیں کی گئی، محدثین نے شارحین نے لکھی ہے کہ آپ علیہ السلام رمضان کے لیے اپنے آپ کو عادی بنا رہے کہ رمضان کی عادت پڑ جائے، رمضان کے اندر کوئی مشکل نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان جو مہینہ آ رہا ہے خصوصاً اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ شعبان کے حوالے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہے اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔